بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ واجب الاحترام علماء کرام بزرگان محترم برادران عزیز اللہ کریم ہم سب کو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی غلامی محبت اور اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کرے۔ یہ رات جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج والی رات ہے، اس مناسبت سے فقیر نے آپ کے سامنے 15ویں سپارے کا بالکل آغاز تلاوت کیا ہے۔ اللہ کریم جل شانہ نے معراج شریف کا ذکر قرآن شریف میں 3 مقامات پر فرمایا۔ ایک یہ 15ویں سپارے کا آغاز جو فقیر نے خطبے میں پڑھا، نمبر 2 27ویں سپارے میں سورۃ والنجم کا آغاز، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی۔ یہ مشہور آیتیں ہیں، یہ بھی معراج کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں۔ اور تیسرے اسی سورۃ بنی اسرائیل، اس کی تھوڑی سی تلاوت فقیر نے کی ہے، اس کی آیت نمبر 70 ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے محبوب، ہم نے جو آپ کو اپنا دیدار اور رات کو معراج کرائی تھی، یہ ہم نے اس لیے کرائی تھی کہ ہم لوگوں کو آزمائیں کہ آپ کو دکھانا، آپ کو سیر کرانا اپنی جگہ پہ، لیکن اس کا ایک پہلو یہ بھی تھا کہ ہم کھرے اور کھوٹے کی پہچان کرا سکیں کہ کون آپ کی تصدیق کرتا ہے اور کون آپ پر اعتراض کرتا ہے۔ یہ 3 مقامات پر اللہ پاک جل شانہ نے معراج شریف کا ذکر فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام الحزن، غم کا سال مکہ شریف میں گزار رہے تھے کہ آپ کے نازک قلب کے اوپر جو دشواریاں گزر رہی تھیں، ان کے بعد اللہ پاک جل شانہ نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر کو سہارا دینے کے لیے اور حوصلہ بڑھانے کے لیے غم کے سال کے اندر خوشی کا سامان میسر فرمایا۔ عزیزان گرامی، یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے، تصوف اور روحانیت کا شاید یہ عظیم ترین عروجی نقطہ ہے کہ ایک حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انا عند المنکسرۃ لقلوبہم، جب دل ٹوٹتا ہے میں ادھر ہوتا ہوں۔ تو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اور جتنا کوئی جھکتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اتنا ہی بلند کرتا ہے۔ جو لوگ عیش و عشرت کی زندگیاں گزارتے ہیں، مزے مزے کے کھانے کھاتے ہیں، ڈبل ٹرپل بیڈوں پہ سوتے ہیں، رنگ محل کے اندر آرام کرتے ہیں، بینک بیلنس کے غرور میں مبتلا ہوتے ہیں، اور طرح طرح کی عزتیں، شانیں اور مان ان کو میسر ہوتے ہیں۔ بعض لوگ بادشاہیاں کرتے ہیں، بعض لوگ باہر کے ملکوں میں ان کا ہر وقت بزنس کلاس کے اندر جہازوں کے آگے اور اوپر بیٹھ کر آنا جانا رہتا ہے۔ ان لوگوں کی اگر اس طرف توجہ ہو جائے کہ گرنے میں عظمتیں ہیں، جھکنے میں رفعتیں ہیں، سر کو اٹھانے والا شیطان کر دیا ہے، یہ اگر نقطہ اور راز ہمیں سمجھ آ جائے تو ہم ہرگز غرور اور تکبر کو، عیش و عشرت کو اور آرام و راحت کو پسند ہی نہ کریں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو راستے ہیں، جو بتائے ہوئے طریقے ہیں، اولیاء کے جو دیے ہوئے درس اور سبق ہیں، ان کو اگر ہم اختیار کر لیں تو جتنا کوئی تھلڑے پہ جا کے بیٹھتا ہے، خواجہ غلام فرید صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بے شک درد منداں دے ڈیرے
جت تھلڑا جت سنجڑیاں جاہیں آ مل اجکل سونا سائیں. جت تھلڑا ہوتا ہے، جت تھلڑا کا مطلب ہے جس جگہ پہ تھلڑا یعنی نیچی جگہ ہوتی ہے. جت سنجڑیاں جاہیں جہاں پر مقامات رہائش گاہیں اور مکانات اور ڈیرے سنجڑے ہوتے ہیں، سونے ہوتے ہیں، وہاں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برستی ہیں. اللہ نے اپنے ساتھ ملاقات، میل، اپنا قرب فراہم کرنے اور اپنا وصل عطا کرنے کے راز بالکل عجیب رکھے ہیں. حضرت ابراہیم ادہم والا واقعہ بہت لوگوں نے سنا ہوا ہے، لیکن سچ ہے وہ واقعہ، بے شمار کتابوں میں مرقوم ہے کہ آپ بادشاہ تھے تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک آزمودہ دکھایا کہ آپ اچانک رات کو اٹھے تو دیکھتے ہیں کہ گھر کے اندر، محل کے اندر کچھ لوگ گھسے ہوئے ہیں. تو آپ نے ان سے پوچھا کہ تم لوگ کون ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارا اونٹ گم ہو گیا ہے، ہم اونٹ ڈھونڈنے کے لیے آپ کے محل کی اوپر کی منزل پہ آئے ہوئے ہیں. تو انہوں نے کہا محل کے اوپر اونٹ تو چڑھ ہی نہیں سکتا. حضرت ابراہیم ادہم نے کہا کہ محلات کے اوپر اونٹ چڑھنے کی طاقت نہیں رکھتا. تو ان لوگوں نے، وہ کوئی روحانی مخلوق تھے، انہوں نے جواب دیا کہ اگر اونٹ محلات پہ نہیں چڑھ سکتا تو پھر اسی طرح سمجھو کہ اللہ تعالیٰ آپ جیسے بادشاہوں کو اور عیش و عشرت میں رہنے والوں کو بھی نہیں ملتا. اتنے میں وہ سین فلاپ ہو گیا اور آپ سمجھ گئے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور کرم کے دروازے کھلے ہیں، یہ کوئی میرے لیے اشارہ تھا. عزیزان گرامی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت تو تمام اولیاء اور تمام انبیاء سے بھی اوپر ہیں، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک جل شانہ نے اپنے پاس آپ کا دل جوڑنے کے لیے اس وقت بلایا جب غم کا سال آپ کے اوپر طاری تھا اور دنیا کے لوگوں نے، مشرکین مکہ نے، طائف کے لوگوں نے آپ کو تنگ کیا، پریشان کیا، آپ کو دکھ دیے، اور ادھر گھر کے اندر جو قریبی ہمدرد تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ اور آپ کے شفیق چچا جناب ابو طالب، دونوں جب وفات پا گئے تو اللہ کریم جل شانہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل جوڑنے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دینے کے لیے اپنے پاس جبریل کے ذریعے عرشوں پر بلا کر وہاں کی سیر بھی کرائی اور اپنا دیدار بھی کرایا اور آمنے سامنے ہم کلام ہونے سے مشرف بھی فرمائے. یہ پورا پلان، اس کا تذکرہ جب صحیح بخاری میں آتا ہے تو حدیث کے الفاظ اس طرح ہیں، یستبشر بہ اہل السماء، یہ بخاری کے الفاظ ہیں، آسمان والوں کو خوشخبری دے دی گئی کہ آج محبوب کو محبوب سے ملایا جا رہا ہے. یہ خوشخبریوں والی باتیں، یہ بڑی پکی اور مضبوط بات ہے. یہ الفاظ میں بخاری شریف سے پڑھ رہا ہوں. تو آسمان والوں کو خوشخبری دی گئی تھی. اب یہ الفاظ، یہ بھاری بھاری کتابیں، ان کے اندر جتنے الفاظ بار بار اور مختلف الفاظ آتے چلے جائیں گے، غور کرنے والے غور کرتے چلے جائیں گے تو ان کو خود بخود سمجھ آتی جائے گی کہ یہ کوئی خواب نہیں تھا. خواب تو حضور دیکھتے نا، تو خوشخبری آسمان والوں کو کیوں دی گئی؟ پتہ چلتا ہے کہ حضور کا تشریف لے جانا بیداری کے عالم میں تھا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر سمیت معراج پہ جانا، یہ آپ کی خصوصیت بھی ہے. تمام انبیاء کو روحانی معراج ملی ہے. روحانی طور پر ہر نبی نے معراج کی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہونے کا تقاضا بھی یہی ہے کہ باقیوں کو اگر خواب میں معراج ہوئی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیداری میں معراج ہوتی. اور یہ ہوئی ہے جب اللہ تعالیٰ جل شانہ نے آسمان والوں کو استبشار دے دیا، بشارت اور خوشخبری دے دی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر لانے کے لیے اہتمام کرتے ہوئے جبریل امین کو براق دے کر اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس وقت میں حرم میں سویا ہوا تھا. ایک حدیث میں آتا ہے میں حتیم میں سویا ہوا تھا، ایک حدیث میں آتا ہے میں ام ہانی کے گھر میں سویا ہوا تھا. تو یہ تینوں حدیثیں صحیح ہیں، لیکن بات وہی ہے جو ہم
عام شام گزارشات پیش کرتے رہتے ہیں، ان پڑھ یا ادھ پڑھ ناقدین کی خدمت میں کہ سونا ساری حدیثیں سامنے رکھ کے اس وقت کے ماحول کو پیش نظر رکھتے ہوئے، الفاظ کا لحاظ، ماحول کا لحاظ، صبح اور شام کے وقت کا فرق کا لحاظ، جغرافیائی لحاظ، ساری باتیں سمجھ کر ایک کھڑکا کے سونا نتیجہ پیش کرنا، اللہ کی عظمت کی قسم اللہ نے حضور کی امت کے مفسرین کو عطا فرمایا ہے، یا یہ شرف محدثین اور شارحین کو عطا فرمایا ہے، یا یہ سمجھ بوجھ فقہاء کو اور متکلمین کو عطا فرمایا ہے۔ چرب زبانی پاٹے خانی نقصان دیتی ہے اگر تحقیق کا جذبہ اور مادہ اور صلاحیت موجود نہ ہو اور خوف خدا نہ ہو، تو پھر تو موجہ ہی موجہ۔ عزیزان گرامی، حتیم، کعبہ، ام ہانی کا گھر، بظاہر تین الگ الگ لفظ ہیں، اللہ کی عظمت کی قسم یہ تینوں ایک ہی چیز ہے۔ بات کیا تھی؟ میں نے کہا تھا، اشارہ میں نے دیا کہ جغرافیہ سمجھنا پڑے گا۔ سونا اس وقت کعبہ کے چفید لوگوں کے گھر تھے اور اپنے اپنے گھر سے نکلتے کعبہ میں پہنچ جاتے، اور حضرت ام ہانی کون ہے؟ یہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی ہمشیرہ ہے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمانے کہ میں ان کے گھر میں تھا، تو ام ہانی کے گھر کا صحن اور کعبہ کے چفیر والی مسجد کا صحن یہ ساجے تھے، اور جس سائیڈ پہ ان کا گھر تھا کعبے کی وہی سائیڈ حتیم والی سائیڈ تھی۔ حتیم وہ ہے جو آج کل ایک چھوٹی سی یو شکل کی دیوار کعبہ شریف کے ساتھ ساتھ ہے، وہ کعبے کا اندرونی دراصل حصہ ہے۔ تو کعبہ اس کے اندر، اس لیے اس کے اندر جا کے نماز پڑھنے والا یوں ہی سمجھے جیسے اس نے عین کعبے کے اندر واقعی نماز پڑھی ہے۔ میزاب اور پرنالے کے نیچے لوگ کھڑے ہو کے نمازیں پڑھتے ہیں نا، وہ جگہ عین کعبے کا اندرون ہے۔ تو کعبے کی حتیم والی سائیڈ پہ حضرت ام ہانی کا گھر تھا، حضرت ام ہانی کے گھر کا صحن اور کعبے کا صحن کامن تھے۔ یہ ہے تطبیق، اسے کہتے ہیں عربی زبان میں تطبیق، یعنی مختلف بظاہر مختلف نظر آنے والی چیزوں کو ایک کر دکھانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمائے، جبریل امین نے آ کے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو جگایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آب زمزم کے کنویں کے پاس لے گئے۔ وہاں جا کر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس کو چاک کیا، قلب اطہر کو باقاعدہ سینہ اقدس سے اٹھا کر باہر تست میں ایک خوبصورت پاکیزہ تھال میں رکھا، اور آب زمزم کے ساتھ قلب اطہر کو پہلے سے ہی پاک ہونے کے باوجود نور علی نور کرنے کے لیے غسل دیا۔ یہاں سے یہ نقطہ بھی سمجھ میں آتا ہے، آج 14ویں صدی کے اینڈ پہ یا 15ویں صدی کے سٹارٹ پہ آ کے سائنس اوکھی سوکھی رڑ کھڑ کے یہاں پہنچی ہے کہ دل کا آپریشن بھی کیا جا سکتا ہے، سینہ چاک بھی کیا جا سکتا ہے، سینے میں سے دلوں کو باہر نکالا بھی جا سکتا ہے، انہیں دھویا بھی جا سکتا ہے۔ بعض اوقات یہ ویڈیو بنا لینے والے لوگ شو بھی کرتے ہیں کہ قلب باہر پڑا ہوا ہے، بندہ مریض لیٹا ہوا ہے اور وہ قلب اس کا باہر دھڑک رہا ہے اور بندہ زندہ ہے۔ سونا تم بڑے لیٹ ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کمالات آج سے 1450 سال پہلے کر کے دکھا دیے۔ یہ ہماری بخاری اور یہ ہماری مسلم، یہ تمہیں دیکھ کر تو نہیں لکھی گئی، یہ پہلے سے کتابیں موجود ہیں۔ یہ کتابیں بتاتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ اقدس چاک ہوا، ظاہری حیات کا کچھ نقصان نہیں ہوا، قلب اطہر سینہ مبارک سے باہر نکال لیا گیا، ظاہری حیات متاثر نہیں ہوئی، اور باہر قلب اطہر کو نکال کر آب زمزم سے غسل دیا گیا، ظاہری حیات طیبہ متاثر نہیں ہوئی۔ پتہ چلتا ہے کہ اسلام بہت آگے ہے، سائنس بہت پیچھے۔ اسلام سائنس کا پابند نہیں ہے، سائنس اسلام کو فالو کر رہی ہے، اور ہم ہر کسی کی اوٹ پٹانگ تحقیق کو
مانتے چلے جائیں اور کل یہ لوگ اپنی تحقیق سے رجوع کر لیں نہیں ہمیں غلطی لگی تھی. ایکچولی لیٹسٹ ریسرچ یوں آئی ہے. یہ جو لیٹسٹ ریسرچ کا جو پج لگاتے ہیں, داؤ لگاتے ہیں, یا یہ دھوکہ خود کھا جاتے ہیں, ان کی ارلیسٹ ریسرچ اور ہوتی ہے, لیٹر ریسرچ اور ہوتی ہے, اور لیٹسٹ ریسرچ اور بھی اور ہوتی ہے. تو جناب علی جہاں ہمارے اسلام کے ساتھ کوئی چیز ٹیلی نہیں کرے گی, ہم اسے آپ کی کسی فائنل پروف تک پہنچنے سے پہلے ہم اس کو قبول ہی نہیں کر سکتے. اور تمہارا فائنل پروف بھی ہمیں کچھ اعتبار نہیں کہ کب تک دھوکے کھاتا رہے اور دنیا کو پھیرے دیتا رہے. ہم قرآن کو بھی نہیں چھوڑ سکتے, حدیث کو بھی نہیں چھوڑ سکتے. اور اگر آپ کو زیادہ مان ہے تو آپ کا یہ مان توڑنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس کا چاک کیا جانا اور قلب اطہر کا غسل دیا جانا کافی. پھر آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو براق پہ سوار کیا گیا. براق کا مادہ برق ہے, بے رے قاف, یہ برق سے بنا ہے. تو براق اس سواری کا نام ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر لے جانے کے لیے آسمان سے اللہ کریم نے بھیجی اور جبریل امین اس کو لائے تھے. حدیث میں آتا ہے, یہ حدیث ترمذی شریف میں ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جبریل مجھے براق پر سوار کرنے لگے تو براق نے تھوڑی سی شوخی دکھائی, یعنی تھوڑا سا اچھلا کودا. تو براق نے شوخی, یہ مناسب لفظ شوخی دکھانا ہے, علماء نے یہ لکھا ہے, باقی میں اس کی وضاحت کر رہا ہوں. تو براق نے جب شوخی دکھائی تو حضرت جبریل اسے کیا کہتے ہیں, جبریل امین نے کہا اب محمد تفعل ھذا, محمد کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہو. فما رکبک احد اکرم علی اللہ منہ, آج تک تمہارے اوپر محمد سے بڑھ کر عزت والا, جس کو اللہ نے عزت دی ہے محمد سے بڑھ کر وہ کوئی بندہ نہیں جس کو محمد سے زیادہ عزت ملی ہو, اور ایسا بندہ تم پر آج سے پہلے سوار ہوا ہو. یہ سب سے زیادہ عزت والا اور اکرم ہستی ہے جو آج پر آپ پر آج سوار ہونے لگے. تو حدیث میں آتا ہے کہ فرفد عرقا, براق عرق یعنی پسینہ, براق پسینے میں ڈوب گیا. یہ صرف لفظ سن کر کہ اتنی عظیم ہستی آج تک تمہارے اوپر سوار نہیں ہوئی, کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہو. یہ حدیث جامع ترمذی میں, حدیث کا نمبر بڑا سوکھا ہے 3131 یہ حدیث ہے. اور اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت, اکرام, جبریل امین کے ہاں حضور کی عزت, اللہ کے ہاں حضور کی عزت, اور اس براق کو حضور کی عزت سکھانا اور سکھانے والے جبریل ہیں. یہ ساری باتیں تھوڑی سی لفظوں کے اندر ثابت ہوتی ہیں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا یہ ایک عظیم ثبوت. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو براق لے کے چلا تو حدیث میں آتا ہے کہ اس کا ایک ایک قدم حد نگاہ سے بھی آگے جاتا تھا. جہاں تک بندے کی نگاہ یہاں بیٹھے بیٹھے کام کرتی ہے وہاں تک تقریباً ایک قدم اس کا پہنچتا تھا. براق کا لفظ برق سے بنا ہے, بجلی, اور بجلی تو اپنی نارمل رفتار کے ساتھ بھی ہو تو بڑی تیز ہوتی ہے, اور اس کا قدم حد نگاہ تک جاتا تھا. اتنی تیز رفتار والا جانور اگر چل پڑے تو پھر رفتار کا کیا عالم ہوگا, اور اگر دوڑ پڑے تو پھر رفتار کا کیا عالم ہوگا. اور برق کی رفتار جو سائنسی طور پر سائنس کی کتابوں میں ملتی ہے وہ ہے 1,86,000 میل فی سیکنڈ, فی گھنٹہ نہیں, فی سیکنڈ. ایک سیکنڈ میں 1,00,000, اور کیجئے 100 نہیں, 1000 نہیں, لاکھ, اور 1,00,000 نہیں 1,86,000, اور فٹ گز نہیں 1,86,000 میل, اور فی گھنٹہ نہیں فی سیکنڈ. یہ بجلی کی رفتار آج الیکٹرک کی تمام کتابوں میں متفقہ طور پر لکھی ہوئی. اس کے میٹر بنائے جائیں تو 30 کروڑ میٹر فی سیکنڈ بنتے ہیں. 300 into 10 raised to the power 6 یہ میٹر بنتے, یا 3 into 10 raised to the power 9, یہ اتنے میٹر بنتے ہیں. اور یہ 1 سیکنڈ کی رفتار ہے. اس تیز رفتار براق کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سوار کیا گیا,
اور سوار کرانے والے حضرت جبریل امین ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے چلا کر مسجد اقصی تک لے جایا گیا، اور اس راستے میں حدیث میں آتا ہے، مسلم شریف میں حدیث، اس دوران مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، یعنی مکہ شریف سے بیت المقدس تک آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کر رہے تھے تو حدیث میں آتا ہے کہ رأیت موسیٰ قائما یصلی فی قبرہ، میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قبر کے اندر ایک سرخ ٹیلے کے پاس، عند الکثیب الاحمر، میں نے سرخ ٹیلے کے پاس دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے، وہ اپنی قبر میں کھڑے ہوئے ہیں، اللہ کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ غور کیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس رفتار تو براق کی آپ نے پہلے سمجھ لی، اتنی تیز رفتاری کے ساتھ گزر رہے ہوں اور قبر کے اوپر سے گزر جائیں تو قبر کے اوپر مٹی تو ہوتی ہے نا، تو تیز رفتار براق، قبر کے نیچے اللہ کا ایک پیارا پیغمبر، اور وہ کیا کر رہے ہیں؟ حضور علیہ السلام نے اس قبر کو بھی پہچان لیا، اس کے اندر کھڑے ہونے والی ہستی کو بھی پہچان لیا، اور وہ کیا کر رہے ہیں اس عمل کو بھی پہچان لیا، اور بتا دیا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام تھے اور وہ کھڑے تھے اور نماز پڑھ رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ یہ تیز رفتار ٹرین ہو نا، تو ریلوے اسٹیشن جہاں پر سٹاپ نہیں ہوتا، وہاں سے اس رفتار کے ساتھ ٹرین گزرے اور پلیٹ فارم کے اوپر پبلک کھڑی ہو، تو ٹرین میں سے گزرنے والا بندہ پلیٹ فارم پہ کھڑے لوگوں کو نہیں پہچان سکتا، یہی کہے گا کہ گاڑی کی رفتار 110 کلومیٹر تھی، یہ ریکمینڈڈ رفتار ہمارے ہاں آج کل یہی ہے نارملی، تو میں تو اتنی تیز رفتار گاڑی میں بیٹھا وہ تو میں پہچان نہیں سکا۔ تو 110 کلومیٹر فی گھنٹہ، تو بندہ بندے کو پہچان نہیں سکتا، تو 1,86,000 میل فی سیکنڈ، اور نبی پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہچان کر، صرف پہچان کر نہیں بلکہ یہ بھی جان رہے ہیں کہ وہ کیا کر رہے تھے۔ اتنی تیز رفتاری سے گزر جائیں تو نماز میں کھڑا بندہ کیا اتنی ساری دیر میں رکوع میں چلا جاتا ہے؟ نہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے علم ہو گیا کہ یہ قیام ہے یا رکوع ہے یا سجدہ ہے؟ ویسے بھی تو کھڑے آپ کہہ سکتے تھے کہ میں نے کھڑے دیکھا، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان، شناخت، اور یہ تمام انبیاء کے حواس ہوتے ہی تگڑے ہیں، یہ بہت گہری چیزوں کو دیکھ بھی لیتے ہیں اور سن بھی لیتے ہیں۔ آپ قرآن میں پڑھتے رہی، حضرت سلیمان علیہ السلام ہوا میں تخت پر اڑتے جا رہے ہیں، زمین پر چیونٹیاں کہہ رہی ہیں کہ بھاگ، ایک چیونٹی کہہ رہی ہے بھاگ جاؤ، بلوں میں چلی جاؤ، سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، وہ تمہیں کہیں روند نہ ڈالیں، اور اللہ کے پاک پیغمبر نے ادھر ہوا میں زمین پر بولنے والی ایک چیونٹی کی آواز سن بھی لی، سمجھ بھی لی۔ تو چیونٹی کو دور سے دیکھ لینا یہ نگاہ نبوت ہے، اس کی آواز کو سن لینا یہ سماعت نبوت ہے، اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ بھی لینا اور ان کے عمل کو سمجھ اور پہچان بھی لینا، یہ بھی نبوت کے کمالات کا ایک حصہ ہے۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہاں سے آگے تشریف لے گئے تو مسجد اقصی میں جب پہنچے تو یہاں وہ سفر جو کعبہ سے مسجد اقصی تک کا تھا، یہ تو لفظ چونکہ قرآن میں ہے تو علماء نے لکھا ہے کہ جو اس معراج کے اس حصے کا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، چونکہ عین 15ویں سپارے کے آغاز میں یہ قرآن کے اندر الفاظ ہیں، معراج کے اس ٹکڑے اور اس حصے کا اگر کوئی انکار کرے گا تو وہ کافر ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو تمام انبیاء نبی پاک علیہ السلام کے لیے منتظر تھے، استقبال ہوا، مختلف انبیاء علیہ السلام نے اپنے اپنے انداز میں خطابات کیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی خطاب کیا، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی خطاب کیا، اپنے اوپر نازل ہونے والی چند آیتیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضور کا جب وہ خطاب سنا، باقی تمام انبیاء تقریباً 1.25 لاکھ انبیاء سب کے سب موجود تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حضور کا خطاب سنا تو آخر میں اس میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ اور وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ، اس قسم کی آیتیں پڑھی تھیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب وہ خطاب سنا تو آخر میں فرمایا بِهَذَا فَضَلَكُمْ محمد، جو محمد نے یہ آیتیں پڑھی ہیں اور اپنے اوپر نازل ہونے والے قرآن کے کچھ حصے تلاوت کیے ہیں، یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے محمد تم سب سے اوپر کا درجہ لے گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو صرف نماز ہی نہیں پڑھی،
باقاعدہ وہاں پر خطابات ہوئے ہیں. اب خطابات ہوئے ہوں تو ایک لفظ نہیں ہے کہ جلسہ ہوا. تو خطابات کہاں ہوتے ہیں؟ بوجھیے جلسے میں ہی ہوتے ہیں نا, محفل میں ہوتے ہیں. تو 1 2 250 500 بندہ نہیں تھا, تقریباً 1.25 لاکھ بندے, 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام کے مجمع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے طور پر جلسہ کیا گیا, اور مختلف انبیاء علیہ السلام نے خطابات کیے, اور آخری خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. پتہ چلتا ہے کہ کسی ہستی کے تشریف لانے پر خطابات کرنا اور سب سے اونچی ہستی کا خطاب آخر میں کرانا, یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے اور انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے. اور سب سے آخر میں آقا کا خطاب سن کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بہذا فضلکم محمد, یہ وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سب سے اوپر کا درجہ لے گئے, فضیلت لے گئے. اس جلسے کے بعد 2 رکعتیں نماز پڑھائی گئی. تمام انبیاء نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی, اور جب تمام انبیاء نماز پڑھ چکے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل لے کر آسمان کی طرف چڑھے. حدیث کے صاف الفاظ ہیں ثم عرج بی الی السماء, پھر مجھے آسمان کی طرف چڑھایا گیا. عرج, عروج دیا گیا. یہ جو عرج کا لفظ ہے اسی سے معراج بنا. معراج کا ماخذ یہ لفظ ہے کہ مجھے معراج کرائی گئی. گویا لفظ معراج اپنے مادے کے اعتبار سے اس حدیث کے اندر موجود. جب آپ اوپر تشریف لے گئے, پہلے آسمان پر پہنچے تو وہاں پر حضرت جبریل امین نے جب دروازہ بجایا تو اندر سے ایک پہرے دار اور دربان فرشتہ تھا. انہوں نے پوچھا کہ کون؟ جبریل. آپ کے ساتھ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ جی بلایا گیا ہے. مرحبا. دروازہ کھول دے گئے. یہی معاملہ ہر آسمان پہ ہوا. یہ ہر آسمان پہ کیا ایک ہی سبق بتا دیا گیا تھا کہ آپ نے یہ پوچھنا ہے؟ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا تو ایک منصوبے کے تحت, اہتمام کے تحت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل پروٹوکول دیتے ہوئے بلایا گیا. اور ان باتوں کی گویا مکمل ریہرسل موجود تھی کہ محبوب تشریف لائیں گے تو آپ نے یہ کہنا ہے, جبریل نے یوں کہنا ہے, اور پھر آپ نے دروازہ کھولنا ہے, دروازہ کھولتے وقت مرحبا کہنا ہے. تمام آسمانوں کے باری باری دروازے کھولے گئے, ہر آسمان پر دربان فرشتے نے یہی الفاظ بولے اور آخر میں مرحبا کہتے ہوئے دروازہ کھولا. پہلے آسمان پر جب پہنچے تو آدم علیہ السلام آگے موجود تھے. یہاں ایک قابل غور بات ہے, حضرت آدم علیہ السلام نے حضور کو زمین پر رخصت کیا تھا, اور حضور براق پر سوار ہو کر اتنی تیز رفتاری کے ساتھ پہلے آسمان پر پہنچے. لیکن براق پر حضور ہیں, لیکن پہلے آدم علیہ السلام پہنچے ہوئے. پتہ چلتا ہے کہ نبیوں کی رفتار براق سے بھی تیز ہوتی ہے. تو حضرت آدم علیہ السلام پہلے آسمان پر, حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام دوسرے آسمان پر, حضرت یوسف علیہ السلام تیسرے آسمان پر, حضرت ادریس علیہ السلام چوتھے آسمان پر, حضرت ہارون علیہ السلام پانچویں آسمان پر, حضرت موسیٰ علیہ السلام چھٹے آسمان پر, اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام ساتویں آسمان پر حضور سے ملے. اور اسی پروسیس سے گزرنے کے بعد ہر آسمان پر مختلف انبیاء کی اس طریقے سے, اسی ترتیب سے جب میں نے عرض کی ہے, زیارت ہوئی, ملاقات ہوئی, اور سب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ویلکم کہا. کوئی اخو الصالح کہہ رہے ہیں اور کوئی ابن الصالح کہہ رہے ہیں, پیارا بھائی, نیک بھائی. اور آدم علیہ السلام پیارا بیٹا کہہ رہے ہیں, ابراہیم علیہ السلام پیارا بیٹا کہہ رہے ہیں. تو اس کے اندر بھی ایک پس منظر ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بنی اسرائیل کے انبیاء علیہ السلام ہیں وہ بیٹا نہیں کہہ رہے, وہ بھائی کہہ رہے ہیں. اور جو بنی اسرائیل کے اوپر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت آدم علیہ السلام ہیں, وہ حضور کو بھائی نہیں کہہ رہے, حضور کو بیٹا کہہ رہے ہیں. صاف پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل میں سے نہیں ہے, نبی پاک علیہ السلام بنی اسماعیل میں سے. اور حدیثوں میں آتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کی اولاد میں سے بنی اسماعیل کو چن لیا, بنی اسماعیل میں سے کنانا کو چن لیا, اور کنانا میں سے قریش کو چن لیا, اور قریش میں سے بنی ہاشم کو چن لیا, اور بنی ہاشم میں سے مجھ کو چن لیا. تو اسماعیل کو چنا, اور اسماعیل کے آگے خاندان میں سے چناؤ ہوتے ہوتے نبی پاک کو چنا.
اس حدیث میں تصریح موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں سے. جو آپ لوگوں میں سے جدید معلومات رکھتے ہیں یا مستشرقین اور منکرین حدیث اور کراچی کے کچھ جاہلوں کے کلپ دیکھتے سنتے رہتے ہیں، ان کو بات سمجھ آ رہی ہوگی کہ میں کتنے قیمتی بات کر رہا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں سے ہیں اور ہم لوگ بنی اسرائیل نہیں ہیں. کوئی ان میں سے مسلمان ہو گیا ہو تو یہ ایک الگ بات ہے، لیکن جنرلی ہم لوگ بنی اسرائیل نہیں ہیں. بنی اسرائیل کا تعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا. وہ ان کے نبی تھے اور وہ جنرلی یہودی اور عیسائی لوگ ہیں، اور ان میں سے کوئی مسلمان ہو کر ادھر آ جائے تو ایک الگ بات ہے، کیونکہ اسلام کے دروازے ہر کسی کے لیے کھلے ہیں. ورنہ مسلمان اپنے پاک پیغمبر کے خاندان مقدس کے حوالے سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بنی اسماعیل میں سے ہیں، اور ہم پوری دنیا میں سے اور قریش میں سے اور بنی اسرائیل کے سے بھی جو لوگ مسلمان ہو گئے ان میں سے، اور ہم پوری دنیا کے کسی ایک خاندان سے تعلق رکھنے والے نہیں ہیں، بلکہ پوری دنیا میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے لیے چن لیے گئے لوگ ہیں. پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کریم جل شانہ سے سدرۃ المنتہا سے بھی آگے ملاقات کرتے ہیں تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ جل شانہ نے وہی نازل فرمائی. آمنا سامنا ہوا، بامی گفتگو ہوئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کا سر کی آنکھوں کے ساتھ دیدار کیا. عزیزان گرامی، قرآن کی آیتیں اس پر گواہ ہیں. ایک تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما زاغ البصر وما طغیٰ. ملاقات کے وقت میرے محبوب نے نہ آنکھ جھپکی نہ آنکھ حد ادب سے آگے بڑھی. یہ ادب آنکھ کا نہ جھپکنا، بے ادب نہ ہونا، یہ سارا تجسس بتا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے افضل کسی ہستی کے ساتھ حضور کی ملاقات ہو رہی تھی، اور اس کائنات میں حضور سے افضل اللہ کے سوا کائنات میں تو ہے ہی کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ کائنات سے کا بھی خالق ہے نا، تو اللہ کے سوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل کوئی نہیں. اور یہاں ما زاغ البصر وما طغیٰ کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ سامنے کوئی ایسی ہستی تھی جس کا ادب حضور پر لاگو تھا. تو حضور پر لاگو ادب ہے کسی کا تو اللہ کی ذات ہے. تو یہ ما زاغ البصر وما طغیٰ کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیدار اگر کیا تو اللہ کا کیا. اور ایک حدیث میں آتا ہے، یہ بھی بخاری میں ہے، 7517 حدیث نمبر ہے. یہ میں نے جان بوجھ کے حدیث کا نمبر آپ کے سامنے کوٹ کر دیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جیسا قرآن میں آتا ہے نا، ثم دنا فتدلی، پھر قریب آیا اور معلق ہو گیا. اس آیت کو پڑھتے ہوئے، اس آیت کی تشریح اور تفسیر کرتے ہوئے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضاحتیں فرماتے ہیں. اور وہ سارا جو سکیچ ہے حدیث کی کتابوں کے اندر مختلف اقوال کا، وہ یہی بتاتا ہے کہ سامنے آنے والا، قریب ہونے والا اور تدلی اختیار کرنے والا یہ خود اللہ تعالیٰ جل شانہ ہے. اور حدیث کے الفاظ ہیں دن الجبار رب العزت. قرآن کہتا ہے ثم دنا فتدلی، قریب ہوا اور معلق ہوا. اور بخاری کے حدیث جو میں نے حدیث نمبر پڑھ کے بتایا ہے اس کے الفاظ ہیں کہ دن الجبار، قریب ہونے والا جبار خود تھا، رب العزت جو رب العزت ہے. اور اس کے علاوہ حدیثوں میں آتا ہے، صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، ابو ذر غفاری کہتے ہیں میں نے حضور سے پوچھا کہ آپ نے رب کو دیکھا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رأیت نورا، میں نے نور کو دیکھا. ظاہر ہے نور، اللہ تعالیٰ نور ہے، تو نور کا مشاہدہ کیا، نور کو دیکھا. اور ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رأیت ربی تبارک و تعالی. یہ مسند احمد میں حدیث ہے، میں نے اپنے رب تبارک و تعالی کو دیکھا. صاف الفاظ. حضرت عبداللہ بن عباس ایک اور حدیث کی کتاب کے اندر آتا ہے، آپ فرماتے ہیں، صحیح سند کے ساتھ وہ حدیث موجود ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اتعجبون ان یکون الخلۃ لابراہیم والکلام لموسیٰ والرؤیۃ لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم. لوگوں اس میں کیا تعجب کی بات ہے کہ خلیل ہونا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حصہ ہو، اللہ کا کلیم اور اللہ کا ہم کلام ہونا
یہ موسیٰ علیہ السلام کا حصہ ہو اور اللہ کے سر کی آنکھوں کے ساتھ دیدار کرنے کا حصہ حضور کے حصے میں آئے، اس میں کون سی تعجب کی بات ہے؟ رؤیت حضور کے لیے ہو، کون سی تعجب کی بات؟ اور یہی ابن عباس کا جو یہ قول ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا، اور ابن عباس رضی اللہ عنہ جو حضور کا ارشاد خود حدیث مرفوع نقل کر رہے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ علماء میں بڑے مشہور ہیں کہ آپ سے کسی نے پوچھا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا؟ تو آپ نے فرمایا ہاں نعم رآہ بقول ابن عباس اقولو، میں حضرت عبداللہ بن عباس کے قول کے مطابق یہ یقین رکھتا ہوں کہ انہو رآہ 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 حتی انقطع نفسہ۔ امام احمد بن حنبل نے کہا حضور نے اپنے رب کو دیکھا ہے دیکھا ہے دیکھا ہے دیکھا ہے، اتنا کہتے گئے حتیٰ کہ آپ کا سانس ٹوٹ گیا۔ عزیزان گرامی، الحمدللہ اہل اسلام کے پاس مضبوط دلائل، پکی باتیں موجود ہوتی ہیں، اور ہماری باتیں الحمدللہ ہوائی باتیں نہیں ہوتی، بے بنیاد باتیں نہیں ہوتی۔ اور اگر ہم میں کوئی بندہ بے بنیاد باتیں کرتا ہے تو ہم خود اس بندے کی مخالفت کرنے پہ اتر آتے ہیں، ایسے بندے کو ہم سمجھاتے رہتے ہیں۔ لیکن الحمدللہ دنیا کے اندر اہل اسلام ذمہ داری کے ساتھ بات کرنے والے بھی موجود ہیں، اور صرف لوگوں کو ہنسانے رلانے والی باتیں اور خوش کر کے نعرے لگانے والی باتیں یا نعرے لگوانے والی باتیں یا لوگوں کی جیبیں خالی کروانے والی باتیں، ان باتوں سے اللہ تعالی ہمیں پناہ عطا فرمائے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ساری دنیا ایک جیسی ہے۔ عزیزان گرامی، بہترین مذاہب کے اندر اکا دکا نالائق بندے بھی ہوتے ہیں۔ دنیا کا کون سا مذہب ہے جس کے ماننے والے سارے کے سارے ایک جیسے ہوں، سارے کے سارے کامل ہوں؟ لیکن دوسری طرف ہم ایسے کمزور لوگوں کو اور کمزور رویہ رکھنے والے لوگوں کو اور کمزور اور کچی باتیں کرنے والے دوستوں کو بھی سمجھاتے ہیں کہ عزیزان گرامی، اپنے علم کے اندر پختگی پیدا کیجیے، قرآن و سنت کو پڑھا کیجیے، اور دلائل کے اندر تطبیق دے کر ایک اچھا رزلٹ بنا کر نبی پاک کی امت کے سامنے رکھا کیجیے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج شریف سے واپس تشریف لائے، اللہ کا دیدار ہو چکا، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دیدار، زیارت، ملاقات، ہم کلامی سب کچھ عطا کیا۔ آخری آئٹم یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ، حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 3 چیزیں مجھے عطا کی۔ نمبر 1، 5 نمازیں، یہ عام طور پہ مشہور ہے، ہر بندہ جانتا ہے۔ یہ 3 چیزیں عطا ہونا صحیح مسلم میں موجود ہے، حدیث کی کتاب میں۔ پہلی چیز جو عطا ہوئی 5 وقت کی نماز تھی۔ دوسری چیز جو نبی پاک علیہ السلام کو عطا ہوئی وہ اوتیہ خواتیم سورۃ البقرہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیتیں عطا فرمائیں۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ۔ یہ بڑا مشہور رکوع ہے، یہ اس رات حضور کو عطا ہوا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سورت مکی ہوتی ہے، اس میں ایک آدھ آیت سیاق و سباق کے اعتبار سے مدنی ہوتی ہے، یا سورت مدنی ہوتی ہے اور کوئی ایک آیت یا کچھ جملے قرآن شریف کے کسی سیاق و سباق اور علمی ربط کے پیش نظر نبی پاک علیہ السلام نے وہ الفاظ ہیں مکی لیکن مدنی صورت کے اندر رکھوائے۔ یہ ایک الگ ڈسکشن ہے، وہ میں نے اشارہ کر دیا تاکہ کوئی پڑھا لکھا بندہ یہ بات نہ اٹھائے۔ لیکن معراج کی رات نبی پاک علیہ السلام کو نمازیں اور سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیتیں عطا ہوئیں۔ 5 نمازوں کی برکت آپ سنتے دیکھتے پڑھتے رہتے ہیں، عام طور پر ہمارے علماء پہ روشنی ڈالتے رہتے ہیں، لیکن عزیزان گرامی سورۃ بقرہ اور سورۃ بقرہ کی خاص طور سے آخری 2 آیتیں، ان کی برکات کو اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ یہ جن جادو، گھر کی نحوست اور بے برکتی، اس کا بہترین علاج ہے۔ سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیتیں صبح شام پڑھیں، جن جادو قریب نہیں آئے گا۔ اگر کنٹرول نہیں ہو رہا تو 3 بار پڑھیں، پھر نہیں کنٹرول ہوتا 5 بار پڑھیں،
نہیں 7 9 11 13 15 17 19 21 تک جائیں انشاءاللہ تعالی جڑ سے ختم ہو جائے۔ یہ جو آپ اور ہم بھاگتے ہیں نا یہ تویزوں والوں کے پاس، ان میں کوئی شریعت کا پابند ہوتا ہے، کوئی دکاندار ہوتا ہے اور کوئی ٹھگ ہوتا ہے، خاص طرف سے ہماری بہنیں بیٹیاں یہ بھولیاں ہوتی ہیں، ان کو کیا پتہ نہیں ہوتا، ان کو تو جو کام ہو جائے بس میں پتر تھوڑا مرید کرا دیا گی، میرے پتر نے نوکری لگ جائے، وہ سوچ رہے اگلا ہے کون، نوکری رزق دولت پیسہ یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے نا رزق ان کے پاس بھی بڑا ہوتا ہے، تو یہ تم نے کہاں سے سن لیا ہے کہ جہاں سے بیٹے کو شفا ہو جائے گی میں اس کا مرید کراؤں گی؟ عقل سے کام لیجئے، شریعت کا پابند اگر نہیں ہے ہاں ہوا میں اڑتا ہوا بھی آ جائے، شریعت کو چھوڑ کے ہوا میں اڑنے والا شیطان ہے۔ شیطان اڑ لیتا ہے کہ نہیں اڑ لیتا؟ ہوا میں شیطان اڑ لیتا ہے۔ مجھے ہمارے ایک محترم شاہ صاحب ہیں، انہوں نے واقعہ سنایا کہ ایک مرید نے پیر صاحب کو کندھوں پہ اٹھایا ہوا تھا۔ کیوں جی پیر صاحب کو کیا ہو گیا، کندھوں پہ کیوں اٹھایا ہوا ہے؟ کہنے کہ انہوں نے 40 دن تک پانی میں کھڑے ہو کے چلا کاٹا ہے، بڑی ٹور ہے جی پیر صاحب دی۔ اچھا اس پوچھنے والے نے پوچھا کہ پیر صاحب جب پانی میں کھڑے تھے تو اذان کی آواز جاتی تھی؟ ہاں جی وہ تو جاتی تھی۔ اس نے کہا چک کے پرے مارے ہو جے پیر نو جو اذان سن کے پانی میں چلے کاٹ رہا ہے، ایسے چلوں کو کیا کرنا ہے؟ نماز چھوڑ کے کون سا چلا ہے؟ ہندوؤں والی حرکتیں کرتے ہو، کہناتے مسلمان چھوڑ پیر بنے ہوئے۔ ایسے ڈرامے بازوں کا یہ جی چلا کاٹا بس وگرے پہ گئے چھالے پہ گئے یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں جب تک وہ شریعت کا پابند نہیں۔ آپ سوچ کے بتائیے اگر شریعت کا ترازو معیار اور پرکھ اور چیک اور کنٹرول ہمارے پاس نہ ہو، ہمارے پاس شریف آدمی اور کسی لچلے فنگے کے درمیان فرق کرنے کا کون سا ترازو؟ شریعت ہی۔ خدا کی عظمت کی قسم اس وقت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شریعت کا پابند اور شریعت کا پاس رکھنے والے فقیروں کو بہت زیادہ محبت فرماتے، اور کوئی اپنی فقیرے کے بہانے سے کوئی روب جمائے اور دوسرے کے پاس دوسرے تکبر نہیں ہونا چاہیے، دوسرے کے پاس بھی تکبر نہیں ہونا چاہیے، لیکن اپنے یہ فقیریاں تے ولایتیں، دوسری طرف شریعت کا پابند بندہ شریعت کی وجہ سے اس کا کہنا نہیں مان رہا یا ڈٹ گیا ہے۔ آپ یقین رکھو اللہ کی عظمت کی قسم تمام اولیاء بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ایسے بندے کے سر کے اوپر دست شفقت رکھتے ہیں جو شریعت کا پہرا دیتا ہے۔ 4 دن تصور کر لیتے ہیں تو اپنے جیسا مدے کسی نہیں، یا کسی اپنے نام نہاد سمندر میں غوطے لگاتے رہتے ہیں تو اس کی کوئی ویلیو۔ حضرت باجد بستامی کا ایک قول کسی کتاب میں ہے کہ آپ سے کسی نے خواب میں مل کے پوچھا کہ حضور کیا بنی؟ فرمایا بہت کچھ کیا لیکن یہاں مجھے اگر کام آئے تو رات کے تہجد کے 2 نفل کام آئے۔ یہ راستے کے صرف اور صرف سٹیپس ہیں، نشان منزل ہیں، یہ ساری چیزیں یہ ہوتی ہیں، لیکن ان کو سب کچھ سمجھ کے بیٹھ جانا یہ سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک کسی کامل کے پاس جو ان ساری منزلوں میں سے گزرنے کے بعد دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو کر شریعت کا پابند نہ ہو چکا۔ عزیزان گرامی یہ ایک ضمنی بات تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رات سورۃ بقرہ کے آخری 2 آیتیں عطا ہوئی تھیں اور یہ حضور سے پہلے اس قسم کا کلام کسی نبی کو عطا نہیں ہوا، تو ان 2 آیتوں کی بھی قدر کیجئے۔ میں درخواست کروں گا کہ ہر مسلمان ان کو یاد کر لے تو آپ یہ شریعت کے تارک اور شریعت کے منکر ٹھگوں سے بالکل بچ جاؤ گے۔ تیسری چیز آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عطا ہوئی کہ اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ کا امتی اگر شرک نہ کرے تو میں اس کے زندگی کے سارے گناہ قیامت کے دن معاف کر دوں گا۔ یہ جرم ایسا ہے کہ میں اس کو معاف نہیں کر سکتا، آپ کی شفاعت کے ذریعے سے ساری امت کو بخش دوں گا، صرف ایک گناہ ایسا ہے جو میں نہیں بخشوں گا، وہ شرک کا گناہ ہے۔ اور بڑے بڑے گناہ کیوں نہ ہوں، پہاڑ جتنے گناہ کیوں نہ ہوں، حدیث کے اندر عزیزان گرامی مکمہات، یہ لفظ بہت بھاری ہوتا ہے، بہت بڑے لوہے کے پہاڑ برابر ہتھوڑے کو کامے کہتے ہیں، تو اتنے بڑے بڑے بھی ہوں گے کسی کے گناہ تو اللہ فرماتا ہے میں معاف کر دوں، بخش کر دوں، لیکن شرک نہ کیا۔
یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کے ساتھ حضور کی امت کے اس حد تک بھی گناہ گار ہونے کے باوجود حضور کی شفاعت آ جائے سے اللہ تعالیٰ بخش دے گا، یہ وعدہ کر کے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو رخصت کیا۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں، نماز کا تحفہ، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتوں کا تحفہ، اور شرک نہ کرنے والے کی حضور کی شفاعت کے ذریعے سے بخشش کا تحفہ۔ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لائے تو وہ واقعہ آپ سنتے رہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے 50 سے 5 نمازیں ہوئی تھیں، وہ واقعہ درست ہے، وہ چونکہ آپ لوگوں نے عام طور پہ سنا ہوا ہوتا ہے، لہذا وہ واقعہ درست بھی ہے، برحق بھی ہے، وہ بیان کرنا چاہیے بھی، لیکن میں کچھ ایسی باتیں بیان کر رہا ہوں جو آپ پہلے کم سنتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لائے تو ابھی تک وہی رات جاری تھی، اور کام کتنا ہوا، جو سالوں کا کام تھا تو وہ تھوڑی سی دیر میں ہو گیا، دنیا کے اندر وہی رات طاری تھی۔ اس موضوع پر ہمارے پاس جو ایک اشارہ ملتا ہے نا، وہ بطور نص وارد نہیں ہوا، لیکن ذرا سوچیں تو سمجھ آتی ہے کہ 15ویں سپارے میں معراج پر جانے کا ذکر ہے، سبحان الذی اسریٰ، پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات لے گیا، لیکن واپس آنے کا ذکر 12 سپارے گزر جانے کے بعد 27ویں سپارے میں جا کے ہوتا ہے، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ۔ اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا ہے، قسم ہے چمکتے دمکتے ستارے محمد کی جب معراج سے اترے۔ معراج پہ جانے کا ذکر، معراج سے آنے کا ذکر 27ویں پارے میں، ایک اشارہ سا ملتا ہے کہ اس کے درمیان فاصلہ ڈھیر سارا ہے، تھوڑی سی دیر میں اتنا لمبا سفر، اور بظاہر دیر تھوڑی اور ادھر اتنا لمبا طویل عرصہ۔ اسے 2 طرح کا طے مسلمانوں میں مانا گیا ہے، ایک ہوتا ہے لسانی طے، یعنی تھوڑی دیر میں زیادہ پڑھ لینا، ایک ہوتا ہے زمانی طے، زمانے کا لپٹ جانا، ایک ہوتا ہے مکانی طے، جگہ کا سمٹ جانا اور لپٹ جانا۔ یہ ساری چیزیں معجزتاً بھی ممکن ہیں، کرامتاً بھی ممکن ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس معراج کے اندر زمان اور مکان دونوں کا طے ہونا ثابت ہے کہ تھوڑے سے وقت میں لمبی سیر اور تھوڑی سی دیر میں لمبا سفر دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بعید بالکل نہیں ہے، اور زمانہ مستقبل کا بھی سمٹ کے حضور کے سامنے آ سکتا ہے، اور ماضی کا زمانہ بھی لپٹ کے ریورس ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ سکتا ہے، اور دور کی چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نزدیک ہو کے بھی آ سکتی ہے۔ حدیث مسلم شریف میں ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھ سے مشرکین مکہ نے یہ سوال کیا کہ آپ کہتے ہیں میں راتوں رات مسجد اقصیٰ سے ہو کر آیا ہوں اور اتنا طویل سفر کر کے آیا ہوں، تو آپ ہمیں بتا سکتے ہو کہ مسجد اقصیٰ کی کھڑکیاں کتنے تھیں اور دروازے کتنے تھے؟ یہ مسلم شریف میں جس میں آتا ہے، آپ فرماتے ہیں فَقُرِبْتُ قَرْبَةً مَا قُرِبْتُ مِثْلَهُ قَطُّ، مجھے اس وقت اتنی ٹینشن بنی، وہ کرب مجھ پر طاری ہوا کہ اتنا کرب میں نے آج تک کبھی نہیں دیکھا تھا جتنی میں نے اس وقت اس بات کی ٹینشن لی جب کافروں نے پوچھا کہ ہمیں بتائیے کہ وہاں کے کھڑکیاں کتنے اور دروازے کتنے، تو آقا فرماتے ہیں میں اس وقت کرب میں، کرب کا لفظ عربی کا حدیث کے اندر موجود ہے، حضور نے خود استعمال کیا، میں کرب میں مبتلا ہوا۔ یہاں ذرا بات سوچیں نا، پہلے والی جب میں نے کہا نا کہ دکھ اور تکلیفیں کرم اور رحمت کے دروازے کھولنے کا ذریعہ ہوتے ہیں، تو یہاں بھی کرب جب ہوا تو آقا فرماتے ہیں اسی وقت اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصیٰ میرے سامنے رکھ دی۔ کیوں رکھی؟ برکت اس کرب کی تھی جو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محسوس فرمایا۔ میں گنتا گیا اور بتاتا گیا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت بڑی ہستی ہیں، بعض اولیاء کے ساتھ بھی منسوب اس قسم کے واقعات کتابوں میں ملتے ہیں۔ ہمارے مرشد کریم سائیں بادشاہ کریم مشہوری والے سائیں حرم شریف میں تھے، تو لمبا واقعہ میں شارٹ کرتا ہوں۔ کسی بندے نے
کسی مجبور بندے کو بھیجا کہ وہ ہستی، وہ بندہ اس کے پاس پیسہ شیسا ختم ہو چکا تھا اور وہ پاکستان جانا چاہتا تھا، تو کسی نے کہا کہ آپ ان سے ملو، ان سے ریکویسٹ کرو۔ وہ گیا کہ شاید ان کے مریدین ہوں گے یا کسی پر ان کا کہنا چلتا ہوگا یا خود پیسہ ہوگا ان کے پاس، تو میرے پیسے کا یا ٹکٹ کا بندوبست کر دیں گے۔ وہ اس امید سے گیا، تو اس نے بتایا مجھے فلاں بزرگ نے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ تو سائیں کو ان کا احترام تھا، سائیں نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، 4 آنے نکالے، اس زمانے میں آنے کا زمانہ تھا، 4 آنے نکالے، فرمایا کہ باہر دکان پہ جاؤ اور ماچس لے آؤ میرے لیے۔ وہ بندہ 4 آنے لے کر ماچس لینے گیا، تو ماچس لے کر جب ایسے پلٹا تو منظر ہی دوسرا تھا، وہ اپنے گاؤں میں تھا۔ عزیزان گرامی، یہ اگر مصطفیٰ کریم کے غلام کر کے دکھا سکتے ہیں تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تھوڑی دیر میں آسمانوں سے ہو کر آ جانا اور مسجد اقصیٰ کا اٹھ کے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہو جانا، یہ کوئی بڑی بات ہی نہیں۔ صرف اندر ایمان مضبوط ہونا چاہیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمالات کا اعتراف ہونا چاہیے، اور صرف باتیں بنانے والی اور اعتراض کرنے والی ذہنیت نہیں ہونی چاہیے، ورنہ کرامات اور معجزات بہرحال ہوتے تھے اور یہ ہوتے رہیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اس چیز کا جڑ سے اعتراض، انکار، یہ بدنصیبی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر فلاں کام کیا تھا تو آج بھی تو زندہ ہیں، آج ان سے کہو کر کے دکھائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اس زمانے میں بھی تیرے جیسے منکروں کے کہنے پہ سارے کام نہیں کر کے دکھائے، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ تو کس کھیت کی مولی ہے؟ تیرے جیسے اس وقت بھی کہتے تھے کہ ہمارے سامنے آسمان پہ چڑھو، ہم آنکھوں سے آپ کو آسمان پر چڑھتا دیکھیں، یہ قرآن کے اندر مذکور ہے۔ آپ ہمارے سامنے اتریں اور آپ کے ہاتھ میں کتاب ہو، پھر ہم مانیں گے کہ ہاں یہ ادھر سے آئی ہے۔ تو ہم تیری برادری سے اس قسم کے سوالات پہلے سن چکے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی فرمائش پوری نہیں کی جان بوجھ کے کہ یہ آقا ایسا کر سکتے تھے، لیکن اس قسم کے اوٹ پٹانگ سوالوں والوں کو راضی کرتے رہنا یہ اللہ والوں پر واجب نہیں ہوتا۔ منکروں کا وجود بھی ہونا ہے، انہوں نے قیامت تک رہنا ہے، تو ودا رہو ناندج تو بھی۔ اللہ والوں کی نظر وسیع ہوتی ہے، انہیں معاملات کا پتہ ہوتا ہے، یہ دنیا کا نظام ہے، یہاں سب نے رہنا ہے۔ اسی لیے اللہ والے کلمہ حق بول دیتے ہیں لیکن ٹینشن نہیں لیتے کہ پھرتے رہو، تمہارے جیسوں کا وجود بھی ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے واپس تشریف لائے تو کافروں نے جو ایک سوال یہ کیا تھا کہ ہمیں مسجد اقصیٰ کی کھڑکیاں دروازے بتائیے، ایک سوال اور بھی ہوا، آپ گئے تھے تو راستے میں کیا کچھ دیکھا آپ نے ہمیں بتائیے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کا قبر میں حضور نے دیکھنا، وہ ان کو بتاتے تو کوئی فرق پڑنا تھا ان کو؟ انہوں نے کہا نہیں تجھے دیکھا، ایسا تو نہیں دیکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات بتائی جو ان کو سمجھ آ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شام کے ملک سے تمہارا تجارتی قافلہ واپس آ رہا تھا، میں اس قافلے کے پاس سے گزرا ہوں، اس قافلے کے آگے آگے خاکی رنگ کا ایک اونٹ ہے، اس کے اوپر 2 بورے لدے ہوئے ہیں، اور وہ اونٹ صبح سورج نکلنے کے ساتھ ہی یہاں پہنچ جائے، وہ پورا قافلہ۔ اب یہ بہت بڑی نشانی، بہت بڑی دلیل تھی۔ لو جی لگ پتا جائے گا، اے ہون وے دیاں جی، سارے کے سارے جناب صبح ہوئی تو انتظار کرنا، ہاں جی سورج ادھر ویکھن، سورج والے پاس، اور ادھر سورج ادھر سے نکلنا تھا اور شام اس طرف تھا، ایک نظر ادھر ایک نظر ادھر۔ ایک بندے نے کہا، وہ جو معترض تھا نا، وہ بڑا خوشی سے تڑپ کے کہنے لگا کہ وہ سورج نکل آیا۔ مطلب کیا تھا کہ سورج نکل آیا اور قافلہ نہیں آیا۔ ایک نے کہا وہ سورج نکل آیا، دوسرے نے کہا وہ قافلہ آ گیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت ظاہر ہو گئی۔
اب مسجد اقصی کی کھڑکیاں اور دروازے گن گن کے آقا نے بتائے، ان کی فرمائش کے مطابق حضور نے کر کے دکھایا، ان کی صحت پہ کوئی اثر نہیں۔ تو ان کی صحت پہ اثر نہیں ہوا نا، تو آج کل بھی جو پاکستان میں بیٹھ کر اس قسم کے مطالبات کرے گا اس کی صحت پہ اثر کون نہیں ہونا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے پوچھا، یہ ایک الگ موقع ہے اور یہ کوئی ضروری نہیں کہ اس کے فوراً بعد ہی ایسا ہوا، بلکہ حدیث ہے کہ عین ممکن ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ جو حضرت صدیق اکبر کی میں بات کرنے لگا ہوں، اس کا تعلق کفار کے وہ جو کھڑکیوں والا سوال اعتراض تھا اس کے فوراً بعد سے ہو، اس واقعہ سے قافلے والے واقعہ سے پہلے سے اس کا تعلق ہو، قافلے والے واقعہ سے بعد کا اس کا تعلق ہو، یہ تطبیق ایک الگ چیز ہے۔ لیکن واقعہ اس طرح بھی ہوا، میں یہ تصدیقیں بتا رہا ہوں کہ آقا کے معراج کی تصدیق کھڑکیاں اور دروازے والی حدیث سے بھی ہوئی، اور آقا کے معراج کے واقعے کی تصدیق اس قافلے والے واقعے سے بھی ہوئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کی تصدیق صدیق اکبر نے بھی کی۔ مستدرک حاکم اور بہت ساری دوسری کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے فرمایا کہ من یصدقنی، میں معراج رات کو گیا تھا تو میری تصدیق کون کرے گا؟ تو جبریل امین نے جواب دیا، یصدقک ابو بکر فانہ صدیق، آپ کی تصدیق ابو بکر کرے گا اس لیے کہ اس کا نام ہی صدیق ہے، وہ ہے ہی ابو بکر صدیق۔ اور پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کے اوپر بھی صدیق اکبر کا نام لکھا ہوا پڑھ کے آ رہے تھے۔ ابو یعلا کے اندر حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ لما عرج بی الی السماء، جب مجھے آسمانوں کی سیر کرائی گئی، فما مررت بسماء، میں جس آسمان پر سے بھی گزرا، الا وجدت فیہ اسمی محمد الرسول اللہ، ابو بکر صدیق خلفی، میں نے ہر آسمان پر اپنا نام محمد الرسول اللہ لکھا ہوا دیکھا، اور میرے نام کے پیچھے پیچھے ہر آسمان پر ابو بکر صدیق کا نام ابو بکر صدیق لکھا ہوا ہوتا تھا۔ عزیزان گرامی، میں نے کھینچ کے رکھا ہے، اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے واقعہ معراج پیش کیا ہے، اور واقعہ معراج کے اندر وہ باتیں جن کو عام طور پر ہم بڑا طول دے کر اور بہت زیادہ بڑھا کر اور عوام سے داد وغیرہ لینے کے لیے بھی اپنی طرف سے بھی کافی ساری باتیں اس کے اندر چمک پیدا کرنے کے لیے ملاتے ہیں اور بیان کرتے ہیں، اور وہ بہت ساری باتیں ان میں سے درست بھی ہوتی ہیں، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن میں نے معراج شریف کا صرف وہ پہلو بیان کیا ہے جو عام طور پہ کم بیان ہوتا ہے، اور بیان کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ آپ لوگوں کے علم کے اندر کچھ ایسی باتیں ڈالی جائیں جو عام طور پر آپ کو سننے میں نہیں ملتی۔ اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان کہ معراج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام انبیاء میں سے جسمانی معراج کے حوالے سے خاصہ بھی ہے، اور پوری دنیا کے اندر ہم سائنسی حوالے سے بھی اسلام کی عظمت کو ظاہر کرنا چاہیں یا اس کا غلبہ شو کرنا چاہیں تو اس حوالے سے بھی ایک نہایت مدلل اور لاجیکل بات ہے، اور اس کے کافی سارے پہلو اس کے اندر موجود ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی اصلاح کے لیے نماز کا عطا ہونا، سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کا عطا ہونا، اور شرک نہ کرنے والے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا مقبول ہونا، اس کی کنفرمیشن، یہ باتیں ہمارے لیے خوش آئند بھی ہیں اور لائق اصلاح، ہماری اصلاح کے لائق، اس کے اندر تاثیر وہ بھی ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں اور ان باتوں پر عمل کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اپنے رب کریم کو راضی رکھیں۔ یہ تو تھا واقعہ معراج کا متعلق۔ فقیر سے پہلے 2-3 علماء نے 15 شعبان سے 27 رمضان تک جو دورہ تفسیر کا تذکرہ فرمایا، اس سلسلے میں سب سے گزارش ہے کہ آپ خود، آپ کے دوست، آپ کے دوستوں کے بچے، آپ کے اپنے بچے، آپ کے علاقے کے علماء، آپ کے علاقے کے مدارس، آپ کے علاقے کی مسجدیں، جہاں تک آپ کی پہنچ ہو سکے وہاں تک آپ نے اس اعلان کو پہنچانا ہے۔ ہم نے پچھلے سال بھی دورہ تفسیر کرایا تھا، اس سے پہلے کئی بار دورہ تفسیر ہم کرا چکے ہیں۔ سرگودا میں دورہ تفسیر 2008 میں ہوا تھا، وہ اس میں 110 طالب علم تھے، لیکن اس دفعہ ہم نے جو اہتمام اور اعلان کیا ہے یہ جداگانہ ہے۔ پچھلی دفعہ ہم نے دیکھا کہ ہماری طرف سے ایک سستی تھی، ہم نے اعلانات زیادہ نہیں کیے تھے۔ اعلان نہ کرنا اور دورہ کرانا
میں دوستوں کو بتاتا رہتا ہوں کہ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ ہم کام کرنا چاہتے ہیں اور نہیں بھی کرنا چاہتے، یہ کوئی مناسب رویہ نہیں ہے۔ جب ہم کام کرنا چاہتے ہیں تو پھر اعلانات سے نہ ڈرا جائے، ہمارے اوپر فوراً فقیری طاری ہو جاتی ہے، یار ہماری شہرت نہ ہو جائے۔ نہیں، یہ شہرت ایک مصیبت تو ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ شہرت حاصل کرنے کے شوق اور جذبے سے محفوظ رکھے، یہ ایک گند ہے، کام ہم نے کرنا ہے، اس شہرت سے اللہ تعالیٰ ہماری جان چھڑائے۔ تو اس حوالے سے میں نے آپ کے سامنے بھرپور اپیل رکھی ہے کہ آپ نے جہاں تک آپ سے ہو سکتا ہے، ہماری جو پیج ہے اس کا نام ہے یا ایھا الناس، اور غلام رسول قاسمی آفیشل، اور ویب سائٹ پہلے سے آپ جانتے ہیں اسلام دا ورلڈ ریلیجن، انگلش میں اس پر ہماری ساری کتابیں موجود ہیں۔ یہ ساری باتیں تمام دوستوں کو پتہ ہونی چاہیے، اور دورہ تفسیر کے حوالے سے آپ نے پوری محنت کرنی ہے۔ اس دورے میں انشاءاللہ تعالیٰ 30 کے 30 سپارے اور 3 پاؤ روزانہ، اور پڑھانے سے پہلے تقریباً چند دن پہلے ہم یہاں پر ریہرسل کریں۔ ہمارے پاس جو دورہ حدیث کی کلاس ہے ان کو ہم یہاں پر بٹھا کے میں تجربہ کروں گا کہ ایک دن میں کس کس ٹائم پہ پڑھانا مناسب ہے، وہ ہم ڈیسائیڈ کر لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ میرے سامنے کتابیں اور لیپ ٹاپ ہوگا، پوری تفسیر عربی میں جو علامہ خادم حسین خورشید صاحب ارشاد فرما رہے تھے، وہ 1400 صفحے کی 1300 صفحے کی تقریباً مکمل ہے، وہ میں نے اپنے لیے مکمل کیا تاکہ میں اس کو دیکھ کے پڑھا سکوں، مکمل باقاعدہ عربی میں تفسیر مرتب شدہ موجود ہے۔ لیپ ٹاپ ہوگا، میرے پیچھے اسکرین ہوگی، جو کچھ میرے سامنے کھلا ہوا ہوگا آپ کے سامنے اسکرین پر ادھر پیچھے ڈسپلے ہو رہا ہوگا، آپ کے ہاتھوں میں کاغذ اور رجسٹر ہوگا، جو ضروری باتیں ہوں گی میں کہوں گا اسے نوٹ کریں، آپ اسے نوٹ کرتے چلے جائیں گے، اور رجسٹر کے اندر ہم کئی حصے کروا لیں گے۔ تقابل ادیان پورے کا پورا پڑھایا جائے گا، فقہی احکام پورے پڑھائے جائیں گے، لغت اور گرامر بتائی جائے گی، ایک ایک لفظ کا معنی بھی ساتھ ساتھ بتایا جائے گا۔ اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث کسی آیت کے تحت آتی ہے، حضور نے کچھ ارشاد فرمایا ہے کہ اس آیت کی یہ تشریح ہے، تو وہ حدیث ہم نے ضرور ہی رکھی ہے، کسی حدیث کو انشاءاللہ ہم نے رہنے نہیں دیا۔ تو تقریباً مجھے عمران عزیز نے گن کے اپنا وہ ہوتا ہے کمپیوٹر میں سے کسی چیز کو گننے کا ایک کمانڈ سے وہ گنتی سامنے آ جاتی ہے، تقریباً اس نے مجھے بتایا کہ 6000 حدیثیں ہیں کہ قرآن کے ساتھ ساتھ آٹومیٹک پڑھی جائیں گی۔ اس لیے ہم نے نیٹ پہ دیا تھا کہ آپ قرآن پڑھیں گے تو دورہ حدیث خود بخود ہوتا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک آدھ کتاب اور بھی ہے، وہ ہمارا خیال ہے کہ وہ بھی ساتھ ساتھ پڑھا دی جائے، اس کے لیے ہم ایک مخصوص ٹائم رکھ لیں گے، وہ کتاب آپ کو یہاں سے فراہم کر دی جائے گی، اور اس کتاب میں بھی آیتیں، حدیثیں اور فقہی احکام، پوری سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، پوری سیرت آپ کو اس میں پڑھا دی جائے گی۔ صرف 180 صفحے کی کتاب ہے جامع الاسلام، اور میں پہلے بتاتا رہتا ہوں کہ اگر جامع الاسلام پڑھ لی جائے تو وہ جو 10 سال کے بعد پورا عالم بنتا ہے، وہ اگر کوئی نبی بن سکے تو اس سے نیچے نیچے یہ جامع الاسلام پڑھ لینے والا بندہ فل عالم سے نیچے نیچے بہترین عالم، تو وہ بھی انشاءاللہ پڑھائی جائے گی۔ پھر دورہ تفسیر، اور یہ انشاءاللہ تعالی ہم اللہ کے در سے امید رکھتے ہیں کہ ہمارے ناقص اور کمزور اور نالائق ہونے کے باوجود اللہ تعالی ہماری اس سوچ، اس پلاننگ، اس کے اندر برکت ڈال۔ ہمیں کچھ اللہ کی طرف سے رعایتی نمبر ملنے کی اس لیے زیادہ امید ہے کہ ہم جنگل میں بیٹھیں، رعایتی نمبر ملنے کی اس لیے بھی زیادہ امید ہے کہ ہم 15ویں صدی کے لوگ ہیں، ہم کمزور لوگ ہیں، اس گئے گزرے احوال میں ہم ایک دن کا کام کر رہے ہیں، تو اس لیے آپ بھی اللہ سے رعایتی نمبر مانگیے، میں بھی اللہ سے رعایتی نمبر مانگتا ہوں، اللہ تعالی ہمیں اس مشن میں کامیاب کرے۔ کورس ختم ہونے کے اینڈ پہ اب اس سے آپ نے گھبرانا نہیں ہے یار اے تو پھنس گئے، آخری دن پہ ٹیسٹ ہوگا۔ ٹیسٹ کیسا ہوگا؟ بڑا سوکھا ٹیسٹ ہے، آپ کے پاس پورا دن ہوگا، آپ کو سوال دیے جائیں گے، ان سوالوں کے آپ نے جواب جاؤ لائبریری میں جا کے لکھو، نقل مار مار کے لکھو، پوچھ کے لکھو، مجھ سے پوچھ لو، اپنے لائبریری نیٹ کھول لو، اپنے موبائل میں سے دیکھو، بھائی دلچسپ ہے کہ نہیں؟ آپ سمجھ رہے اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ آپ کو مطالعہ کرنے کا موقع ملے گا۔ اچھا، جو بندہ کہے جی میں نہیں ایک دن میں کر سکتا، اس کو اجازت ہے وہ ہفتے کے بعد دے دے، گھر چلا جائے عید کے بعد، اب تو آسانی ہے نا۔ تو اس اگر آپ علم کا شوق رکھتے ہیں تو اس سے آپ کے گھبرا کر پیچھے ہٹنے کی بجائے
آپ کے اندر آگے بڑھنے کا بلکہ رفتار تیز کر دینے کا چانس موقع بنتا ہے۔ اچھا ایک بات اور کہ دورہ تفسیر کرنے کے لیے اگر خواتین آنا چاہیں تو ان کے لیے الگ پردے کا بندوبست ہوگا۔ دورہ کرنے والی خواتین پر لازم ہوگا کہ مجھ سے بھی پردہ کر، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، اصول سب کے لیے ساجا ہے۔ پردے میں بیٹھیں، میری بیوی انہیں کنٹرول کرے اور انہیں سہولیات فراہم کرے۔ تقریباً جو ہمارے پاس ناموں کی فہرست آ چکی ہے، آپ نے نام لکھوانے ہیں 8 شعبان سے پہلے یعنی کورس شروع ہونے سے ایک ہفتہ پہلے، اس سے پہلے آ جانے چاہیے نام، بے شک آج آ جائے کل آ جائے۔ 8 شعبان تک آپ کے پاس ٹائم ہے، یہ تقریباً 1 مارچ بنتی ہے، 1 مارچ تک آپ اپنے نام دے سکتے ہیں۔ اچھا اس وقت تک ہمارے پاس جتنے نام آ چکے ہیں تقریباً 150 نام ہمارے پاس آ چکا ہے، یعنی ابھی تک بھی جتنے نام آ چکے ہیں، ہم نے پہلے جتنے دورے کرائے ہیں ان میں سب سے زیادہ تعداد ہے۔ ابھی لوگوں کے نام اور آ رہے ہیں۔ ابھی سندھ سے مجھے فون آیا تھا، میں یہاں سے اٹھ کے باہر چلا گیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، سندھ سے ایک بہت بڑی درگاہ ہے، وہاں سے مجھے فون آیا تھا کہ ہم اتنے طالب علم ہم بھیج رہے ہیں۔ پیر صاحب کا اپنا فون تھا۔ تو ہمارے اپنے پیر بھائی ہیں ادھر چنیوٹ میں، حضور قبلہ پیر سید رضا شاہ صاحب ہمدانی، 10 طالب علم وہ بھیجیں گے۔ معظم آباد شریف میں نے خود فون کیا تھا اور انہوں نے اپنا نیٹ پہ کلپ بھی دے دیا ہے کہ دوست اب آپ اس میں شامل ہوں۔ تو انہوں نے فرمایا تھا کہ ہماری طرف سے 15 طالب علم انشاءاللہ آئیں گے، اور سندھ سے کچھ علاقوں سے مجھے فون آئے ہیں، احباب اکا دکا تو کافی جگہوں سے آ رہے ہیں۔ اور نیٹ پہ جن علماء نے ہمارے ساتھ شفقت محبت کی ہے، میں ان کا تہ دل سے شکر گزار ہوں۔ حضرت علامہ عزیز الدین کوکب صاحب نے راول پنڈی سے کلپ دیا اپنی آئی ڈی پہ، حضور قبلہ شہزادہ غزالی زمان قبلہ سید حامد سعید شاہ صاحب کاظمی دامت برکاتہم العالیہ نے بھی اپنے آئی ڈی کا وہ کلپ دے دیا ہے۔ قبلہ حضور پیر معظم الحق صاحب معظمی دامت برکاتہم العالیہ نے بھی اپنا کلپ دے دیا ہے۔ مطلب کافی سارے علماء ہیں، علامہ غفران محمود شالوی صاحب نے بھی دے دیا ہے، حضرت علامہ سید مزمل عمر شاہ صاحب نے بھی دے دیا ہے، مطلب اور بھی ہیں اس وقت جو میرے ذہن میں آ رہے ہیں، میں وہ بتا رہا ہوں۔ تو پوری عرض کرنے کا مقصد ہے کہ ایک بھرپور طریقے سے ہم اس دفعہ یہ عاجزیاں شاجزیاں ایک پاسے کر کے اپنے مشن پہ نظر رکھتے ہوئے کہ تکبر سے اللہ بچائے گا، لیکن کام کرنے کے لیے یہ عاجزی رکاوٹ بن رہی ہے۔ آپ یہ ڈوگا شریف میں ہیں ضلع گجرات، آپ فرما رہے ہیں کہ 10 ساتھی طالب علم آپ بھیجیں گے، بس اس طرح ہے۔ تو آپ حضرات بھی جتنا ہو سکتا ہے آپ خود بھی شامل ہوں۔ پتہ نہیں میں نے کب مر جانا ہے، لیکن کوشش ہے کہ اللہ کرے کوئی ایسی بات، کوئی ایسا کام کر جاؤں جس سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہو جائے۔ آپ لوگوں کا آنا اللہ قبول فرمائے۔ آپ نے یہاں دیکھا کہ جس طرح ذکر اور نمازوں کے بعد اذکار ہوئے ہیں، یہ ہماری روٹین ہے۔ جو یہاں پڑھنے آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ صبح کی نماز کے بعد ذکر ہوگا اور 10 دفعہ درود تنجینہ یہاں پڑھا جاتا ہے، آلریڈی یہ روٹین ہے، وہ ہوگی۔ ظہر کی نماز کے بعد سورۃ حشر کا آخری رکوع پڑھا جاتا ہے، عصر کی نماز کے بعد درود پاک اور اللہ صمد کی ایک تسبیح مل کے پڑھائی جاتی ہے، اور اس کے بعد سورۃ فتح کا آخری رکوع پڑھا جاتا ہے، اور مغرب کے بعد لنگر ہوتا ہے، اور عشاء کی اذان کے بعد ذکر اور سورۃ یاسین جیسا آج ہوا، یہ یہاں کی روٹین ہے۔ اور عشاء کی نماز کے بعد سورۃ ملک جیسے آج بھی ہوا، یہ یہاں کی روٹین ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی یہاں 40 دن کے لیے اس کورس میں آئیں گے، وہ تہجد، اشراق، اوابین اور پیریڈ اٹینڈ کرنا، یہ اضافی چیزیں ہوں گی، اور مسواک تک کرنا ہر بندے کے لیے ضروری ہوگا۔ اپنے گھر سے مسواک بھی لے آنی ہے، اور یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ 40 دن کا روحانی چلہ بھی سمجھ لیں اور علمی کورس بھی سمجھ لیں، تو جو بندہ ان 40 دنوں میں اس چکی میں سے گزرے گا
پڑھنے کے علاوہ عمل کی اور ذکر فکر کی چکی ہوگی. اور ان 24 گھنٹوں میں ایک ٹائم ایسا بھی ہوگا کہ جب آپ کی آنکھیں بند ہوں گی، آپ کے دل کو کہا جائے گا کہ آپ اللہ اللہ پڑھو، اور آپ کو اوپر سے یا نعت یا کوئی نہ کوئی صوفیانہ کلام 24 گھنٹے میں ایک بار آنکھیں بند کرا کے پڑھنے والا اسپیکر پہ پڑھ رہا ہوگا. آپ سامنے بیٹھے ہوں گے، آنکھیں آپ کی بند ہوں گی، دل کی طرف خیال ہوگا، محبوب کا تذکرہ کانوں پہ پڑھ رہا ہوگا. یہ ہماری پلاننگ ہے. اللہ تعالی ہمیں استقامت دے، توفیق دے، اخلاص دے اور قبولیت سے نوازے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.